تبدیلی آنے والی ہے؟ نہیں، اس سے نقصان دیکھیں، تبدیلی تو میں نے پہلے بھی بات کی کہ اگر کیپیسٹی نہیں ہے، جیسے مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ اکثریت آپ کی ہے، اگر ایک حکومت صحیح نہیں چل رہی تو پھر وہ ان کا حق ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہم اس پہ ان کی پارٹی کے اندرونی مسئلہ ہے اس پہ ہم بات نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ صوبے کا مسئلہ ہے، صوبے کی حکومت کا مسئلہ ہے، پارلیمنٹ کے اندر کا مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے کہ مجھے بھی اس کا ہوگا نا کہ اگر مجھے صوبہ چلتا ہوا نظر نہ آئے تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں پارلیمنٹ میں وہ بات بھی کروں اور میں عوام میں بھی وہ بات کروں، تو یہ میرا حق تو کوئی نہیں چھین سکتا نا۔ نہیں، یہ تو خیر ٹائم پہ بات ہوگی، ہمارے پاس تو وہ نمبر نہیں ہے اس وقت، ہمارے پاس نمبر نہیں ہے، نمبر تو ان کے ہیں۔ اب اگر انہوں نے اپنے اندر ان کے اختلافات ہیں تو پہلے تو وہ اپنے اختلافات کے ذریعے یا جو بھی بنیاد بنتی ہے اپنی حکومت کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حق ابھی فی الحال ان کا بنتا ہے۔ تو اگر صوبے کی صورتحال اسی طرح چلتی رہی تو پھر ظاہر ہے پھر اپوزیشن کو بھی کچھ کرنا ہوگا، اپنے صوبے کے لیے کرنا ہوگا، صوبے کے عوام کے لیے کرنا۔ تو یہاں پہ بھی ہمارا جو اپوزیشن کا اتحاد تھا اس کی وجہ سے گورنمنٹ اس پہ مجبور ہوئی کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات چیت کرے اور ہم ایک نتیجے پہ پہنچے۔ ایک معاہدے کے تحت انہوں نے 5 سیٹیں اپوزیشن کو دی اور 6 سیٹیں وہ گورنمنٹ کی سائڈ پہ آئی۔ تو یہ تو دیکھیں نا، سیاست میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک جو بات چیت تو چلتی رہتی ہے، یہ تو ان کا وتیرہ ہے کہ بات چیت نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، لیکن سیاست تو کہتے ہی اسی کو ہیں، اور پارلیمان میں آپ نے کوئی بندوق سوٹے تو نہیں اٹھانے ہوتے، بات چیت سے ہی سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اور اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں اس ادارے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور مشترکہ حکمت عملی سے ہی حکومت اور یہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے، تو بیٹھنا تو پڑتا ہے، آپ اس بیٹھنے سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس دہشت گردی کے خلاف ہم تو خود اس کے آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، کتنے ہمارے ٹارگٹ کلنگ میں گئے، کتنے ہمارے اوپر خودکش بم دھماکے ہوئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امن کے بغیر صوبہ یا ملک جو ہے ترقی امن کے بغیر نہیں کر سکتا، امن ہوگا تو ترقی بھی ہوگی، لازم ملزوم ہے اس کے ساتھ معیشت بھی۔ تو ہم تو اس تقدو میں ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس صوبے کو اور اس ملک کو پرامن بنا سکیں۔ تو آپ جو سوال کر رہے ہیں اس میں ہم اس میں نہیں گئے، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صوبائی حکومت اپنی ذمہ داری کو کسی اور کے کندھوں پہ ڈالنے کی کوشش کرے تو یہ ہم ماننے کو تیار نہیں۔ امن و امان کی صورتحال صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، آئینی طور پر صوبے کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، آئینی طور پر صوبے کی ذمہ داری ہے، لیکن صوبہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی کس پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی ہم نے ہمیشہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کے سامنے بات رکھی ہے کہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ یہاں پہ پارلیمنٹ ہے اسی لیے کہ اس میں آپ ڈسکس کریں، لیکن اگر آپ اپنی کمزوریاں آپ اپنی کمزوریاں کو ختم کر سکتے ہو، آپ کی جو کیپیسٹی ہے اس پر آپ لوگوں کو کوئی تحفظ نہیں دے سکتے ہو، تو یہ تو آپ کی کمزوری ہے۔ اور یہ کہ آپ منتوں پر اور اس کے بنیاد پر آپ اگر ان لوگوں سے بھیک مانگو کہ ہمیں جو ہے نا کچھ نہ کہو اور ہمارے علاقے میں اور اس میں آپ جو ہے نا امن رکھیں، تو اس سے تو کام نہیں چلتا۔ اور پھر آپ نے پارلیمنٹ میں دیکھا ہوگا، میں نے تو خود پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کی کہ یہ جو آپ بددعائیں دیتے ہو نا، اور بددعائیں دینا اور پھر دعاؤں سے، یہ حکومت بددعاؤں سے نہیں چلتی، اس کو عملاً اس کو کام کرنا ہوگا، اس سے اس کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ تو یہ جو ایک ذمہ داری ہے حکومت کی، وہ ہمارے کندھوں پر کسی اور پر ڈالنے کی پروگرام میں اگر وہ بیٹھے ہوں اور وہ بدنیتی کی بنیاد پر ہو، یہ ہمیں قبول نہیں۔ تو اس نظام کو مضبوط کرنا اور اگلے انتخابات سے پہلو صحیح کرنا، یہ تضاد نظر آتا ہے۔ یہ تو دیکھیں نا، اب بات آپ کی ٹھیک ہے کہ الیکشن ایک بنیاد ہوتی ہے، اور جس الیکشن کے پیچھے عوام کی طاقت نہ ہو، اس اسمبلیوں میں بھی وہ طاقت نہیں ہوتی۔
یہ ایک مسلمہ وہ ہے، اور عوام کی رائے اور وہ اس میں شامل ہونی چاہیے. صوبے کے عوام کے لیے جو فیصلے ہوتے ہیں، پالیسی بنتی ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک نمائندہ پارلیمنٹ اگر صحیح معنوں میں ہوگا تو وہ صحیح معنوں میں فیصلے کر سکیں گے. لیکن اب جب تک یہ سسٹم چلتا ہے جیسے، تو اب میرے نہ چاہتے ہوئے بھی، میرے اعتراضات ہونے کے باوجود بھی، وہ لوگ ممبران بھی ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہے، حکومت بھی موجود ہے، وہ سب کچھ موجود ہے، ایک سسٹم ہے چل رہا ہے. تو الیکشن تو اب جب ہوگا تو اس وقت دیکھا جائے گا، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو تو وہ کسی ایسا کوئی عمل اس میں شامل نہ ہو کہ اس میں عوام کی اپنی رائے میں کوئی اور عنصر شامل ہو، اور وہ عوام کی رائے کے مطابق رزلٹ نہ ہو. صاف شفاف الیکشن ہو، یہ ہمیشہ سے ہمارا مطالبہ رہا ہے. اور جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی پاکستان کی بھی اور ہمارے صوبے کی بھی.